بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال تعالی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ محترم سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا منفرد واقعہ عرض کرنا ہے کہ جس کو آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کے دل کے اندر ایمان کی اور کرنیں جاگیں گی اور آپ کے دل کے اندر ایک دین کے اوپر چلنے کی دلچسپی پیدا ہوگی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل ھذہ سبیلی، اے میرے محبوب پیغمبر امت مسلمہ کے ہر فرد کو بتا دے کہ دین کی دعوت دینا اصل میرا راستہ ہے، اصل یہی میرا راستہ، دنیا میں میرے آنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو میرے بھائی، آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، نام اس نوجوان کا فروغ تھا، تابعی تھا، صحابہ کے زمانے کا تھا۔ مسجد نبوی کے اندر اعلان ہوا کہ ترکستان کی طرف دین کی دعوت کے لیے، جہاد کے لیے، اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے، اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے کون تیار ہے؟ تو جہاں دیگر لوگ کھڑے ہوئے تو ان میں ایک نوجوان کھڑا ہوا جس کا نام فروغ تھا، اور یہ بھی تیار ہوا کہ میں بھی ترکستان کے لیے تیار ہوں۔ وہاں سے اجازت لی، گھر گئے اور گھر والوں سے جا کر اجازت مانگی کہ میں نے ترکستان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سفر کرنا ہے۔ تو بیوی نے کہا میں تو حاملہ ہوں، میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے، تو میرا کیا بنے گا؟ بہرحال انہوں نے کہا چلو میرا اللہ مالک، میرا اللہ وارث، تم جاؤ اللہ کے راستے میں، انشاءاللہ اللہ میرا مددگار ہوگا اور اللہ میری معاونت فرمائے گا۔ 60,000 درہم ان کو دیے اور زین رکھ کے دی، سواری کے اوپر ہتھیار اٹھا کر دے دیے اور یہ چل پڑے۔ جو ہی یہ گھر سے نکلے تو انتظار کی گھڑیاں بیوی کی شروع ہو گئیں کہ 1 دن 2 دن 4 دن ہفتہ لگے گا، واپس آ جائیں گے۔ تو انتظار کی گھڑیاں یوں شروع ہوئیں کہ گھنٹوں سے گھنٹے بدلنے لگے، دن پہ دن بدلنے لگے، مہینوں کے مہینے بدلنے لگے، بات سالوں پہ آ پہنچی کہ سالوں پہ سال گزرتے گئے، اور یوں حالات بدلے کہ زندگی کی جو بہاریں تھیں وہ خزاں میں بدلنے لگی، خزاں آئے تو بہار گئی، بہار آئی تو خزاں گئی، یوں نظام چلتا رہا، لیکن فروغ کا کوئی پتہ نہ چلا کہ فروغ کہاں گیا۔ آہستہ آہستہ سر میں چاندی جیسی سفیدی آنا شروع ہو گئی، اور سر کے اندر رات کی سیاہی جیسی بالوں کی جو سیاہی تھی وہ جھڑتی چلی گئی، نظام جوانی کا ختم ہوتا چلا گیا۔ بیوی کی جوانی بڑھاپے میں بدلنے لگی، گرمی سردی کے ساتھ لڑاؤ بھڑاؤ کے کام شروع کر دیا، سردی آ رہی ہے گرمی جا رہی ہے، گرمی آ رہی ہے سردی جا رہی ہے، لیکن فروغ کا کوئی پتہ نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ خبریں آنا شروع ہو گئیں، کسی نے کہا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، کوئی کہتا ہے وہ قید ہو چکے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں۔ بہرحال کوئی پکی خبر نہ آئی اس نوجوان کی کہ اس نوجوان نے اپنی زندگی کے لمحات کہاں گزارے، کیا کر رہے ہیں، اس وقت زندہ ہیں، شہید ہیں، کیا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ جوانی کا جوبن بیوی کے جسم سے ختم ہونے جانے لگا اور بڑھاپے نے ڈیرے ڈالنا شروع کر دیے۔ بیوی آہستہ آہستہ بوڑھی ہوتی گئی، دیواروں کے سہارے زندگی کے لمحات گزارتی، دن کو رات میں بدلتے گزر گئی۔ 30 سال گزر گئے اس حالت میں۔ اس حالت کے اندر نگاہیں فروغ کو ڈھونڈتی تھک گئی، لیکن فروغ کا دروازے کے اوپر دستک آنا بند ہو گیا، کوئی پتہ نہیں کہ فروغ کہاں گیا۔ ایک وقت آیا 30 سال کے بعد کہ ایک اندھیری رات ہے، رات اپنے جوبن کے اندر ہے، اور ایک بوڑھا بابا میاں گھوڑے پہ سوار ہے، مدینہ کے گلیوں میں داخل ہوتا ہے، چپکے خاموشی کی چال میں مدینہ کی گلیوں میں چلتا، اس حالات میں حیران کن سوچ بچار میں کہ پتہ نہیں مجھے کوئی پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا، پتہ نہیں میرا گھر بھی باقی ہے کہ نہیں ہے،
پتہ نہیں میری بیوی بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں میری نسل میں کوئی میری بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا وہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس سوچ بچار میں چلتا جا رہا ہے مدینے کی گلیوں کے اندر، اور اپنے گھر کی طرف، اپنے گھر کے راستے کی طرف جا رہا ہے۔ پھر ہوتے ہوتے ایسے ہوا کہ اپنے دروازے پہ پہنچ گیا، اور اس نیت سے کہ لگتا ہے یہ میرا گھر ہے، اندر داخل ہوا، اپنے سواری کو باندھنے لگا۔ ہتھیاروں کی آواز، ہتھیار سے لیس، داڑھی میں سفیدی، بالوں میں سفیدی، بڑھاپا پن آیا ہوا، جسم کے رگوں، جسم کے جوڑوں کے اندر کا گودا ختم ہو چکا، بڑھاپے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ اچانک سے ایک گھر میں سویا نوجوان اٹھا اور اس کی طرف لپکا کہ بھئی ہمارے گھر میں یہ کون بوڑھا آ گیا۔ گریبان سے پکڑا اور ڈانٹنا شروع کر دیا، غصہ ہونا شروع ہو گیا کہ شرم نہیں آتی کہ ایک مسلمان کے گھر میں بغیر اجازت کے اور نامحرم گھر کے اندر تم کیسے داخل ہو سکتے ہو؟ تو یہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، وہ بھی ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں میرا گھر ہے بھی کہ نہیں ہے، اور وہ بھی انجان تھا کہ یہ کون ہے۔ یہ لڑ جھگڑ رہے تھے۔ اس حالت میں وہ دبانا چاہتا تھا مسئلے کو اور یہ بڑھانا چاہتا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے گریبان پکڑا اور کہا کہ میں تمہیں قاضی کے پاس لے چلتا ہوں کہ میرے گھر میں بغیر پوچھے انجانے یہ آدمی اجازت کے بغیر گھر آیا۔ اتنے میں چوبارے سے ایک عورت نے آواز دی، کہا ربیہ کون ہے؟ کہا کہ کوئی بوڑھا میاں ہے جو ہمارے گھر میں گھس آیا ہے۔ تو جب انہوں نے نیچے آ کر دیکھا، سامنے نگاہ جب پڑی تو 30 سالہ پرانا زمانہ یاد آیا، وہ لوٹ آیا اور پیچھے سے 30 سال زندگی پیچھے چلی گئی، اور حیران ہو گئی دیکھ کر کہ یہ وہی فروغ تھا جس نے مسجد نبوی کے اندر ترکستان کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو لبیک کہہ کر تیار کیا تھا، اور 30 سال بعد گھر میں لوٹا۔ تو میرے بھائی، صبح رات گزر گئی معافیاں تلافیوں میں، بیٹے نے باپ کو پہچانا، باپ نے بیٹے کو، باتیں ہوئیں، سارا تذکرے ہوئے، صبح کی نماز کا ٹائم ہوا، بیٹا پہلے چلا گیا، باپ بعد میں گیا، نماز سے رہ گئے۔ صبح کی نماز ادا کرنے سے پہلے روزہ رسول پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پہ حاضری دی، حاضری دینے کے بعد نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک مسجد کے ایک سائڈ پہ ایک حلقہ لگا ہوا ہے، بہت بڑا درس حدیث کا ایک سبق ہو رہا ہے، اور ایک عالم دین درس دے رہے ہیں اور باقی لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ تو یہ بھی بوڑھے میاں پیچھے جا کر بیٹھ گئے اور پوچھا ساتھ والے سے کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ مسجد نبوی کے مسلمانوں کے عالم ہیں، امام ہیں۔ کہا نام کیا ہے؟ کہا ربیہ۔ کہا ان کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ ان کے باپ کا نام فروغ ہے، جو 30 سال ہو گئے یہاں سے گئے، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ تو میرے بھائی، لوگوں نے 30 سال کی زندگیاں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگا لی۔ تو ہمارے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اس موقع کے اوپر ہم اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم نے کیا محنت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔